بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، مالک ہے، بادشاہ ہے اس دن کا جو جزا کا ہے۔ اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس مالک کے لفظ کو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میم، الف، لام اور کاف نہیں لکھا گیا، یہی ہے نا؟ دیکھا آپ نے؟ مالک جیسے ہم لکھتے ہیں اردو میں ویسے نہیں لکھا گیا، بلکہ میم، لام، کاف لکھ کے میم پر کھڑی زبر ڈال دی گئی ہے تاکہ یہ پڑھنے میں مالک بن جائے۔ یہ اس وجہ سے ایسے کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر جو چلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مالک یوم الدین، تو مالک کو ملک جو پڑھا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیسے لکھا جائے؟ اس لیے یہ عثمانی رسم الخط جو ہے اس کے مطابق قرآن پاک کا لکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس رسم الخط کے علاوہ کسی طرح لکھا جائے گا تو وہ جائز نہیں۔ یہ اتنا محتاط ہے معاملہ اور اتنی احتیاط کی چیزیں ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں وہ مالک لکھتے ہیں، کیلیگرافی کرتے ہیں تو میم، الف، لام، کاف لکھ دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے لکھنا۔ قرآن پاک کو ہمیشہ خط عثمانی میں ہی لکھا جائے گا کیونکہ اس پہ ساری قراتیں آ جاتی۔ دانی نے رحمت اللہ علیہ اور امام جزری رحمت اللہ علیہ نے اس پہ مستقل مباحث لکھی اپنی کتابوں میں، التحسیر میں بڑی اچھی بحث کی۔ تو مالک یوم الدین، مالک پڑھ لیجئے، ملک پڑھ لیجئے، دونوں قراتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح پڑھا ہے، مالک یوم الدین بھی اور مالک یوم الدین بھی۔ مالک کا مطلب ہے بادشاہ، ملک کا مطلب، اور مالک کا مطلب آقا۔ اور اسی کو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شہنشاہ، مسلم میں اور جگہ بھی حدیث آتی ہے کہ شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخنع الاسم، اللہ کو جس بات سے، جس نام سے شدید نفرت ہے، بڑا برا اللہ کو نام لگتا ہے جو، وہ یہ کہ تم کسی کو کہو شہنشاہ، منع کیا اس نام سے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک اللہ ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی لٹریچر میں بھی دیکھ لیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ لکھتے ہیں نعتوں میں شہنشاہ مدینہ اور شہنشاہ کربلا اور کیا کیا چیزیں، حالانکہ صاف آیا ہے حدیث میں اللہ کو نفرت ہے اس چیز سے کہ کوئی کسی کو کہے شہنشاہ، اور فرمایا کہ اللہ ہے بس وہی بادشاہوں کا بادشاہ، نہیں استعمال کرنا چاہیے اس نام کو۔ یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ یہ یوم کا جو لفظ ہے کیا ہے؟ دن کتنا ہے؟ دن ایک تو وہ ہے جو ہم اور آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا، طلوع اور غروب۔ ایک دن وہ ہے جو شریعت بتاتی ہے، وہ ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اور ایک دن وہ بھی ہے جو اللہ بتاتے ہیں کہ ان یومن عند ربک، ایک دن تیرے پروردگار کے ہاں 1000 برس کا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن 50,000 سال کا وہ جو دن آئے گا قیامت کا، تو 50,000 برس کا جو ایک دن ہے اللہ کے ہاں، وہ کیا چیز ہوئی؟ تو قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو ایک دن دیا گیا تھا 1000 سال، اور میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہا کہ میری امت کے لیے اور بڑھا دیں اور بڑھا دیں، تو پھر میری امت کو 1.5 دن دیا گیا، یعنی 1500 برس۔ اس سے بعض حضرات نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 1500 برس جب پورے ہو جائیں گے، گویا آج سے 75 برس کے بعد پھر قیامت کی علامتیں تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو کچھ بھی ہو، یوم اللہ کے ہاں 50,000 سال کا، لیکن وہ بعض لوگوں پہ اتنی آسانی سے گزر جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے ایسے گزر جائے گا، اور بعض لوگوں کے لیے واقعی دشوار ہو جائے گا اعمال کے اعتبار سے۔ دین، جزا، جو کچھ کیا ہے وہی کچھ کاٹے گا۔ یہاں جو اعمال کرتا رہا ہے اسی کے مناسب حال اسے اجر مل جائے گا۔